لوگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بابرکت مہینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، غلقت ابواب جہنم، وسلسلت الشیاطین وصفدت الشیاطین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے مومنین کے لیے کھول دیتا ہے، اور میرے دوستوں اور مومنین پر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں قرآن نازل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ ویقول الصیام ای ربی انی منعتهم النوم فی اللیل ویقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات فی النہار فشفعنی فی ویقول القرآن ای ربی انی منعتهم النوم فی اللیل فشفعنی فی فیشفعان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں روزہ کہے گا اے پروردگار عالم، روزے داروں کے بارے میں کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے، اپنی بیوی سے خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ قرآن کہے گا اے اللہ میرے رات کو بیدار کیا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کا اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا۔ قرآن جو رات کو بیدار کیے ہے، رات کو اٹھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، عشاء کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، میرے دوست بزرگوں فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں رات کو کم سوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، میرے دوست بزرگوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن صبح کو معافی مانگتے ہیں اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہم نے عشاء پڑھ لی، ہم نے فجر بھی پڑھی ہے، تلاوت تو کیا ہے، تیرا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ اللہ کے دربار میں نادم و شرمندہ ہوتے ہیں، اتراتے نہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رات کو بیدار ہوتے اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کہتا ہے وہ نرم گرم بستر چھوڑ کر بیدار ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کہتا ہے وہ کمبل اڑنے والے بہت پیار سے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار سے اللہ کہتا ہے وہ کمبل اڑنے والے رات کو تھوڑی دیر بیدار ہو جاؤ، آدھی رات یا تھوڑی دیر میرے دوست بیدار ہو جاؤ اللہ کے لیے اور قرآن بہتر پڑھو، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان کی چاشنی، ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے، ایمان کے اندر میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رات کو بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، دھندناتے پھرتے نہیں، دادا گیری نہیں دکھاتے، اکڑفو نہیں دکھاتے، تکبر گھمنڈ نہیں کرتے، ریاکاری مکاری نہیں کرتے۔ قرآن ایک جگہ اور کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اے لوگوں زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر نرمی کے ساتھ چلو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں جو رات کو بیدار رہتے ہیں، سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں، نماز میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، رات کو بیدار ہوتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، اپنے خالق و رازق کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، رات کو ہے بیدار ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جو منع کرے تو قعود ہے، وہ جو حکم دے تو قیام ہے، وہ جو منع کرے تو قعود ہے، بلا اذن حکم پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے، بلا اذن حکم پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود۔ دوست بزرگوں اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کہہ کے پکارتا ہے، لیکن جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اللہ کے دین سے غافل ہے، جو قرآن کی تلاوت سے غافل ہے، جو نماز سے دور ہے، میرے دوست بزرگوں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ کہتا ہے وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بدتر لوگ ہیں۔ اللہ کا کلام ان کے سامنے، اللہ کا فرمان ان کے سامنے، اللہ کے نبی پر جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا میرے دوست بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے موسم میں فرمایا آپ کے پیشانی سے فرمایا لا تفسد عرقا، پیشانی سے یعنی آپ کے پیشانی سے فرمایا پسینے کے قطرے گرنے لگتے تھے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں آج ہم نے قرآن کو قرآن خوانی کے لیے رکھ رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مدرسوں کے اندر یہ قرآن میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ پر وحی آتی تھی، اللہ کا جبریل لے کر آتے تھے، آپ سواری پر ہیں، سواری بوجھ برداشت نہیں کر پاتی بیٹھ جاتی ہے۔ میرے دوست مجھے اتنا ہی نہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، آپ پر وحی کا نزول ہوا، ایسا لگا کہ اتنا بوجھ تھا، ایسا لگا کہ میرا پیر تن سے جدا ہو جائے گا۔ کلام اللہ کا، اللہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دکھا کر تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، چھپا کر تاکہ ریاکاری نہ ہو، اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے، ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ قرآن اللہ کی کتاب، پاکیزہ کتاب، افضل کتاب ہے۔ میرے دوستوں روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، آپ نے مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے اس کے بعد ایک امام مقرر کیا جو وہاں مسجد قباء میں
نماز پڑھاتے تھے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ ایمان تھے، صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست جب وہ تلاوت کرتے نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی آیت پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ضرور پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ فرمایا مئتی مرتن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد غفر اللہ لہ 50 سنہ۔ اگر کوئی دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ من نام علی فراشہ فلیقل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر فرمایا 100 مرہ اگر 100 دفعہ پڑھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مرے گا تب مرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ ہم پڑھتے ہیں اور جب سوتے وقت پڑھتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ کچھ دفعہ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیند کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اے میرے صحابی اگر 1 دفعہ پڑھنے کے بعد تمہاری آنکھ لگ گئی اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ صحابی ہیں، میرے نوجوانوں میرے بھائیوں نعرہ تکبیر۔ مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی جامعہ مرکز العلوم، جامعہ مرکز العلوم علماء دیوبند نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں صحابی ہے، صحابی کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ جن کے دل کے تقوی کی گارنٹی دیتا ہے صحابی کے بارے میں۔ میرے دوست بزرگوں اگر صحابی کے مقام پر ذرہ برابر بھی اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اگر وہ ذرہ برابر بھی اگر ان کے بارے میں ان کے درجے میں کمی کرتا ہے، یاد رکھیے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ انصاف پرور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے اللہ ہدایت دے دے گا۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، آپ کی بات پر لبیک کہا، آپ کی بات پر قربانی دی، آپ کے ایک ایک بات پر لبیک کہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ میرے دوست بزرگوں ایک مکان پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا فلاں صحابی کا ہے۔ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی آئی، آپ کو وہ گھر پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ میرے دوستوں گھر بنانا عیب نہیں، اپنے آرام و آسائش کے لیے گھر بناتا ہے، بنائے بہت اچھا بنائے، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے میرے صحابہ کی زندگی یہ ہو دنیا کی نعمت کے بجائے آخرت کی نعمت پر ان کی نظر ہو۔ آپ کا چہرہ بگڑ گیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آئے، آپ چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک صحابی کی جن کا گھر تھا ان سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ آج تمہارے گھر کے سامنے سے اللہ کے حبیب رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ کو تمہارا گھر پسند نہیں آیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ میرے دوستو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس جا کر معلوم کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، انہوں نے پوچھا نہیں، صحابی نے بتلایا، گئے مزدوروں کو جمع کیا اور لا کر کے پورے گھر کو زمین سے ملا دیا، زمین کی سطح کے برابر کر دیا۔ جو میرے نبی کو پسند
نہیں ہے، مجھ کو پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ کیا جان سکتا ہے میرے سرکار کا رتبہ، کوئی کیا جان سکتا ہے میرے سرکار کا رتبہ، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، ستارے ناچتے ہیں، عرش پر شق چاند ہوتا ہے، دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں، پلٹ آتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے، اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں، جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے۔ دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا وہ صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھاتے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا قرآن پاک کی آیت پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ اب تم اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ جب تم پڑھ لیتے ہو نماز اس سے ہو جائے گی، سورت پڑھ لیتے ہو، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہو، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا میرے دوستو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، فدا کے ابی و امی، اے اللہ کے نبی آپ نے جو امام مقرر کیا ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے وہ صحابی سے معلوم کیا، وہ صحابی سے پوچھا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، جب صحابی سے پوچھا کہ سورہ اخلاص دوبارہ کیوں پڑھتے ہو جب تم سورت پڑھ لیتے ہو، قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتے ہو، سورہ اخلاص کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ واللہ انی لأحب هذه السورہ، اے اللہ کے نبی مجھے سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پورا قرآن موجود ہے، کہا کہ یا رسول اللہ پورے قرآن سے محبت ہے، لیکن اس سورت میں میرے اللہ کی وہ تعریف کی گئی ہے کسی اور سورت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایہ یدخلہ الجنہ، اے میرے صحابی تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے دوستو قرآن سے محبت، قرآن کی ایک سورت سے محبت، اللہ کے نبی نے جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ آج اگر ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والوں سے اگر آج ہم محبت کر لیں گے، اللہ ہماری آخرت سنوار دے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں رات چین کی نیند عطا کر دے گا، سکون و اطمینان عطا کر دے گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھو میرے دوستو ان مدرسوں پر اعتماد کرو۔ آج کے دور میں ان مدرسوں کے ساتھ زیادہ تعلق بڑھانا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہے، مدرسوں میں آگے بیٹھنا ہے، مدرسوں سے تعلق رکھنا ہے، ان مدرسوں کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی قربانی لگا دینی ہے۔ یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے جوانوں، آج اس دور میں اور اس کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ آج پوری باطل طاقتیں اس شکنجے میں کسنے میں لگی ہوئی ہے۔ مدارس اسلامیہ انہیں کھٹک دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں مدرسے ان کے کلیجوں میں کیوں چپ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے یہ خود اسکولیں چلاتے ہیں، اسکول چلانے کے وقت یہ تنخواہیں نہیں دے پاتے۔ آج ٹیچر نہ جانے وہاں دھرنا دیتے ہیں، کہیں میرے دوست بزرگوں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، ویدھان سبھا کے سامنے
پورے ٹیچرز وہاں پر دھرنا دیتا ہے، تنخواہ بڑھاؤ، تنخواہ دے دو، لیکن یہ مدرسے والے مدرسوں کے ذمہ دار یہاں آپ کے علاقوں میں کہیں دھرنا نہیں دیتے۔ یہ جانتے ہیں اس رب نے بنایا ہے، وہ جانتے ہیں اس نبی کا گھر ہے، وہ جانتے ہیں اس رب کا کلام پڑھایا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اللہ اس کا بہتر انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آج دیکھو مسلمانوں، انہوں نے سوچا تھا کورونا کے بعد یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آگے سے پہلے سے زیادہ مدرسے ترقی در ترقی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میری آپ سے درخواست ہے مدرسوں سے جڑ جاؤ، مدرسوں سے تعلق رکھو، علماء سے، اماموں سے تعلق و محبت کرو، ان کے ساتھ کبھی بھی اہانت والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ میرے بھائی، یہ مدرسہ ہے آپ کا مشہور مدرسہ، پرانا مدرسہ، اور پورے 7 محلے کے لوگ ہمیشہ سے اس کا ساتھ دیتے آئے ہیں، اور یہاں کے نوجوان ہمیشہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی آپ نے اس کے تعلق سے بہت سی باتیں سنی، میرے بہت ہی عزیز مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم سے بھی آپ نے بہت سی بات اس تعلق سے سنا، جو یہاں ایک کئی زمانے تک مدرس بھی رہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ان مدرسوں پہ بھروسہ کرو، ان مدرسوں پر اعتماد کرو، ان سے تعلق رکھو، اور ان کے ذمہ دار اس مدرسے کے سیکریٹری ہمارے ہیرا بھائی، یہاں گاؤں والوں نے ذمہ داری دی ہے، ذمہ داری نبھا بھی رہے ہیں، گاؤں والوں کا اعتماد بھی ہے، اور اس بات پر وہ خوش ہیں کہ پورے 7 محلے والوں نے مل کر ساتھ دیا۔ اللہ کرے یہ ساتھ ہمیشہ باقی رہے، یہ تعلق ہمیشہ باقی رہے، یہ محبت ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجمع کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر امن و امان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پر ظالموں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ ہر ایک عالم کی، ہر ایک حافظ کی، ہر ایک امام کی، مسجد مدرسوں کی، خانقاہوں کی، جماعت جمعیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔